باب سؤر الهر وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها وعنهن وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت کبشہ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کے نکاح میں تھی. فرماتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا تو اس وقت ایک بلی آئی, پیاسی تھی, تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے وہ پانی والا برتن جھکا دیا. ایسے وہ بلی آئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی. اب میں بڑی تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ بلی ہے, وضو کا پاک پانی ہے, وہ پی رہی ہے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ منع بھی نہیں کر رہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میری طرف دیکھا تو فرمایا اتعجبین یا ابنۃ اخی, اے میری بھتیجی آپ کو کیا اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ نے فرمایا بالکل تعجب ہو رہا ہے. تعجب کی بات یہ کہ پاک پانی ہے, بلی آ کے اس کو جھوٹا کر رہی ہے. فرمایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات, کہ وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے گھروں میں آنے جانے والا ایک جانور ہے. یہاں مسئلہ مختلفی ہے دو مذاہب کے درمیان. پہلا مذہب ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان ہے. ائمہ ثلاثہ میں امام شافعی, امام احمد, امام مالک اور احناف کی طرف سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, اور ان حضرات کی دلیل حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اس میں یہ سارا واقعہ جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا یہ دلیل ہے حدیث باب. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دلیل کیا ہے؟ حدیث باب ان کی دلیل, حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت. اب بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات. لیست بنجس سے دو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے. اب بلی کس اعتبار سے نجس نہیں؟ آیا بلی کا جو جھوٹا ہے وہ نجس نہیں ہے؟ آیا بلی کا لگنا کپڑوں کے ساتھ, جسم کے ساتھ, یہ نجس نہیں ہے؟ اب یہ لیست بنجسن کا تعلق کس کے ساتھ ہے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور اس کی وضاحت کے اندر یہ دو باتیں سامنے ہمارے آتی ہیں. ایک تو بلی کا جھوٹا ہے اور دوسرا بلی کے جسم کا جسم کے ساتھ لگنا ہے. اب دو باتوں کا جب احتمال آئے تو اس کے متعلق ایک قاعدہ ہمارے سامنے آتا ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. استدلال اس سے باطل ہو جاتا ہے. اب اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتی کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم لوگ نے اغتسل من اناء واحد, ایک برتن سے ہم نے غسل فرمایا. اور وہ جو برتن تھا اس برتن میں
بلی آ کے منہ مار لیتی یعنی جھوٹا کر لیتی، لیکن پھر بھی ہم اس سے غسل فرما لیتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلی کے جھوٹا کرنے کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اب اس کے متعلق ہم یہ بتاتے ہیں، دیکھیں کہ ہاں اس روایت کے اندر معمل ابن اسماعیل ہے جو کثیر الخطا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے، اس روایت کے اندر بھی حارثہ ایک شخص ہے، ان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کثیر الخطا ہے، جس کے بنا پر ائمہ ثلاثہ کے ان احادیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، ساتھ میں امام محمد رحمہ اللہ بھی ہے، یعنی طرفین ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک۔ ناپاکی کے اندر دو باتیں ہیں، ایک نظریہ امام طحاوی کا ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا ایسا ناپاک ہے کہ جناب اس کے اندر حرمت آ جاتی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا اس طرح ناپاک ہے کہ وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ امام کرخی رحمہ اللہ کے قول پر دیا جاتا ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے اور ناپاکی میں یہ کراہت کا درجہ رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس دلیل حضرت محمد ابن سیرین کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ محمد ابن سیرین روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحر ان یغسل مرۃ او مرتین۔ محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بلی اگر کسی پانی کو جھوٹا کر لے تو اس کو ایک یا دو یا اسی طرح 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اب اتنی مرتبہ اس جھوٹے برتن کے دھونے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے اور ساتھ میں وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا۔ اگر بلی کا جھوٹا پاک ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دھونے کا حکم نہیں فرماتے، دھونے کا حکم نہیں فرماتے۔ محمد ابن سیرین نے جو یہ روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اوپر لوگوں نے سوال اٹھائے کہ محمد ابن سیرین کا یہ روایت موقوف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور محمد ابن سیرین سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی بھی روایت ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نقل کرتے ہیں تو موقوفہ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد ابن سیرین نے بتایا کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میری روایت منقول ہوتی ہے وہ موقوف نہیں بلکہ وہ مرفوع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتا ہوں، اس کے بعد کا یہ مطلب آپ سمجھے کہ یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ روایت نقل کی ہے۔ لیکن میری عادت ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتا ہوں بس۔ اس لیے محمد ابن سیرین کی عادت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نہیں لیتے، اور وضاحت خود کر دی کہ وہ روایت موقوف نہیں ہوتی بلکہ وہ مرفوع ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک نظر پیش کیا جو دیکھنے کے قابل ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا گوشت کے تابع ہوتا ہے۔ جھوٹا کس کے تابع ہوتا ہے؟ گوشت کے تابع ہوتا ہے۔ جھوٹا کس کے تابع ہوتا ہے؟ اور ایک قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن کا گوشت مطلقاً حرام ہے، تو ان کا جھوٹا بھی مطلقاً حرام ہے، جیسے کہ خنزیر ہے، کتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کو جو جھوٹا ہے وہ بھی مطلقاً کیا ہے؟ حرام، ناپاک، نجس العین ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسرا گوشت وہ ہے کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے
لیکن وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ گدھا ہے، بلی ہے، اور اس طرح بہت سارے جانور ہیں، ان کا گوشت حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ان کے جوتے کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ آیا اس کا جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اسی اختلاف میں سے بلی کا یہ معاملہ بھی ہے کہ بلی کا جو جوتا ہے وہ کیا ہے مولوی صاحب؟ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ تو جب اس کا گوشت مکروہ ہے تو گوشت کے تابع ہو کہ اس کو جوتا بھی مکروہ ہوگا۔ اور تیسری قسم کے جو پاک گوشت ہے اس میں مثال کے طور پہ گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اب اس کا گوشت کیا ہے؟ پاک، تو اس کا جوتا بھی پاک ہے۔ اور تیسری قسم انسان کا ہے کہ اس کا گوشت پاک ہے لیکن اس کا کھانا وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کا گوشت پاک نہیں ہے، گوشت پاک ہے انسان کا، لیکن کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، اسی کی اس کی حرمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے۔ اب جب اس کا گوشت پاک ہے، انسان کا گوشت، تو انسان کا جوتا بھی پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ بلی کا گوشت مکروہ ہے تو لہذا اس کا جوتا بھی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ جیسے کہ کتا اور خنزیر، اس کا گوشت کیا ہے؟ ناپاک۔ اب جب گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، تو اس کو جو جوتا ہے وہ بھی اسی کے تابع ہو کے ناپاک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو یہ سمجھ لے کہ جناب بلی کا جوتا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور قناعت کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتے رہے۔